ما شرعا والعمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء حالك إلا وجهه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا مات الميت قالت الملائكة ما قدم قال ابن آدم ما قلف وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا قل له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی یہ کوئی پیسے دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان ہمیشہ اپنے لیے نفع کو چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ پانی دیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے، آگ دیکھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے۔ عزت کا طلبگار ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے۔ بلندیوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، پستیوں سے گھبراتا ہے۔ ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، بیماریوں سے ڈرتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اور یہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ چونکہ کمزور ہے اس لیے ہمیشہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے کہ مجھے نفع ملے۔ اللہ فرماتا ہے لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میرے بندو، تم نفع کی دوڑ لگاتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نفع کے مالک ہی نہیں ہو۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو تم تو نقصان کے مالک ہی نہیں ہو۔ ایسے ہی تم موت سے ڈرتے ہو، بھاگتے ہو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو اور زندگی کو پسند کرتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ موت تمہیں کھا جاتی ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ تم اپنے سانس کے مالک نہیں ہو تو بولو دنیا میں نفع جو تمہیں مل جاتا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری اپنی طاقت ہے، یا تمہارا علم استعمال ہوا ہے، یا تمہارے فن استعمال ہوئے ہیں؟ تم کہتے ہو میں نے عقل سے نفع کمایا ہے، یا تمہاری محنت رنگ لائی ہے؟ نہیں، نفع دینے والا کوئی اور ہے، نقصان دینے والا کوئی اور ہے۔ بھائیو، اکثر دیکھتے ہو فصل، چونکہ دیہاتی علاقہ ہے، فصل کاشت کرتے ہیں
تو ہمارا ذمہ دار سمجھتا ہے کہ میں اب انشاءاللہ اس مرتبہ اچھی فصل اگا کر نفع کماؤں گا. اس کو سب کھیت سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں، فصلیں آباد نظر آتی ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب اترتا ہے کہ فصل خراب ہو جاتی ہے. نقصان کہاں سے آ گیا؟ کون لایا؟ نفع نظر آ رہا تھا، نقصان آ گیا. اور بعض اوقات ذمہ دار کہتا ہے اس مرتبہ فصل ٹھیک نہیں ہے، نقصان ہونے والا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے کچھ ایسی خیر آتی ہے کہ وہ تھوڑی سی فصل اس کا وہ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو سارے پچھلے نقصان بھی پورے ہو جاتے ہیں اور نفع میں بدل جاتے ہیں. پتہ چلا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. ایسے بھائیو، نہ زندگی کا مالک ہوں نہ میں موت کا مالک ہوں. مالک اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت پوری کائنات میں ہے. لہو ملک السماوات والارض واللہ بما تعملون بصیر. لہو ملک السماوات وما بینہما وما تحت الثری. ایک اللہ ہے جس کی بادشاہت پوری کائنات میں ہے، جو زندگی کا مالک ہے، جو موت کا مالک ہے، جو صحت کا مالک ہے، وہی بیماری کا مالک ہے. جو عروج کا مالک ہے وہی پستیوں کا مالک ہے. جو گمنامی کا مالک ہے وہی شہرت کا مالک ہے. جو زمینوں کا مالک ہے وہی آسمانوں کا مالک ہے. جو عرش و فرش کا مالک ہے وہی بر و بحر کا مالک ہے. جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے وہی شمال اور جنوب کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک. بادشاہت اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے. یہاں مانی جائے گی تو اللہ کی، چلے گی تو اللہ کی. دنیا کا کوئی ڈاکٹر شاہد جمیل کو مارنا چاہے، موت جب اللہ نے مارنی ہے تو موت آئے گی. اور اگر وہ مارنا چاہتے ہیں، بچانے والا فیصلہ کرتا ہے میں نے بچانا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی. لہذا میرے بھائیو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا. بھائیو، اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے. لہذا زندگی ملی میرے اللہ نے دی ہے. بولتا ہوں میرا اللہ بلاتا ہے. ہاتھ کی حرکت ہے، پیچھے میرا اللہ ہے. دل کا دھڑکنا ہے، پیچھے میرا اللہ ہے. اور کان کا سننا ہے، اوپر طاقت میرے اللہ کی ہے. نظر کی بینائی ہے، دیکھنا ہے، پیچھے میرا اللہ طاقتور ہے. پوری کائنات کا نظام اکیلا اللہ چلا رہا ہے. لہذا بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں سے درخواست ہے، مسلمانوں سے درخواست ہے، ایمان والوں سے درخواست ہے کہ اپنا علم چھوڑ دو، اپنے اللہ کی مان لو، اپنے سوچیں ہٹا دو. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرو، اپنے ارادوں کو مٹا دو. جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے عاجز بن جاؤ. اپنے اللہ کو راضی کرو، اور اس کو منا لینے میں دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. جس نے اللہ کو راضی کر لیا، ساری کائنات اسے مل گئی، وہ خوش ہو گیا. جس نے اللہ کو راضی کر لیا، ساری کائنات چھوٹ گئی، تب بھی وہ خوش ہو گیا. جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کے پاس کچھ نہیں، وہ تب بھی ہلاک و برباد ہے. ساری دنیا اس کو مل گئی، اللہ ناراض ہے، وہ تب بھی ہلاک اور برباد ہے. دنیا کا بادشاہ بن گیا، اللہ ناراض ہو گیا، میرے رب کی قسم وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. لہذا بھائیو، اپنا علم چھوڑو، اپنے اللہ کا علم مانو، اس کی مان کے چلو، اس کے سامنے عاجز بن کے چلو. جو کائنات کا اکیلا بادشاہ، وَهُوَ الْقَهْرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ساری کائنات پر اکیلا بادشاہ اللہ احد، سب کا بنانے والا، سب کو عزت دینے والا، سب کو عروج دینے والا، سب کو بلندیاں دینے والا ایک اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار
الرزاق الفتح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العظیم الشکور العلی المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الباعث الحق الشہید الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان رب العالمين وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. بھائیو یہ ہے میرا اللہ، اسے پکارو جب درد پہنچے، جب تکلیف پہنچے اللہ کو پکارو، جب غم ملا اللہ کو پکارو، جب خوشی ملے اللہ کو پکارو. مخلوق کے در پہ جھکنا چھوڑ دو، اللہ کے در پہ جھکنا سیکھو. مخلوق کے در پہ جھکنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اللہ کے در پہ جھکنے والا عزت پاتا ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے. دیکھتے نہیں ہو تمہارے باغات جب پک جاتے ہیں، جب پھل زیادہ لگ جاتا ہے انار پہ، امرود پہ، جب پھل زیادہ لگتا ہے مالٹے پہ، وہ بوٹی کا وہ پھل نیچے زمین پہ لگنا چاہتا ہے، وہ وزن کی وجہ سے نیچے جھکتا ہے. تمہارا مالی وہ نیچے سے لکڑیاں دے کے اوپر اٹھاتا ہے کہ جو جھکنے والا ہوتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور جو سر مارتا ہے اکھڑتا ہے اوپر بڑھتا ہے تو میرا رب اس کو کٹوا کے رکھ دیتا ہے، اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. جتنا جھکو گے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھکا اللہ نے اسے اٹھایا، جو اللہ کے سامنے پست ہوا اللہ نے اس کو عزت دی. بھائیو مخلوق سے ہٹ جاؤ، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے در پہ آ جاؤ، عزتیں پا جاؤ گے، راحتیں پا جاؤ گے. راحت کا ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانا، اللہ کو راضی کرنا. یہ میری زندگی کا مقصد بن جائے تو پھر دل کے اندر راحت ہی راحت ہے. اور اگر دل کے اندر مخلوق بستی ہے اور دنیا کو راضی کرنے کی دوڑ ہے تو پھر دنیا کے پیچھے جتنا بھاگے گا دنیا اتنا ذلیل کرے گی، تھکا کے رکھ دے گی. چونکہ دنیا ہر جگہ موجود نہیں ہوتی، یہاں نظر آتی ہے، وہاں نظر آتی ہے، آگے نظر آتی ہے، پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے. میں دنیا سمیٹ لوں، میں دنیا کو حاصل کر لوں. پھر دنیا کے روپ روز بدلتے ہیں، ڈین جادوگرنی دنیا دن بدن نئے نئے روپ میں آنا، دن بدن نئے نئے عاشق بنانا. پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، اسے چھوڑا اوروں کو پکڑا، اسے چھوڑا اوروں کو تلاش کیا. دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، نت نئے انداز میں، نت نئے روپ میں انسان لٹ جاتا ہے. کبھی لباس پہ لٹتا ہے، کبھی مسکراہٹوں پہ لٹتا ہے، کبھی آنسوؤں پہ لٹتا ہے، کبھی گھنگروں کی چھن چھن پہ لٹ جاتا ہے، کبھی چمک دمک کو دیکھ کے انسان لٹ جاتا ہے. روزانہ نئے نئے حالات دیکھ کر انسان لٹتا جاتا ہے. ایک جگہ حسن نظر آتا ہے، زیب و زینت نظر آتی ہے، وہاں پہنچتا ہے، آگے اور نظر آتا ہے، وہاں کی دوڑ لگاتا ہے. دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دوڑ لگائے گا، دنیا کو پانے کے لیے خود کو بے قرار کرے گا، خود کو تھکائے گا. اور اللہ کو پانے کے لیے یہاں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھنا پڑتا، ایک قدم نہیں اٹھانا پڑتا. اللہ کو پانے کے لیے صرف ایک نظر اپنے دل پہ ڈالنی ہے اور ایک جملہ اندر ہی اندر بولنا ہے، زبان سے نہیں، اندر ہی اندر ایک جملہ کہنا ہے، یا اللہ تھک گیا ہوں،
مجھے معاف کر دے، راضی ہو جا۔ ایک نظر اپنے دل پہ ڈالنا ہے، ادھر توبہ کرو گے جہاں بیٹھے ہو، مسجد جانے کی ضرورت نہیں، جہاں بیٹھے ہو ادھر توبہ کرو گے اور اللہ کو راضی کرنے کے بول دل میں بولو گے، اگر استعل العبد علی مولاه، اوپر آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، سارے آسمانوں کا فرشتے آپ کے لیے استقبال کو بے قرار ہو جائیں گے، اور میرا رب کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرا بندہ ارجعی الی ربک، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، کبھی تو تیری زبان پہ میرا نام آئے گا، اور جب پکارے گا میں تجھے لبیک کہوں گا۔ میرا بندہ میں تو کب سے دیکھ رہا تھا، کب پکارے گا، کب تو میری گلی میں آئے گا، کب مڑ کے تو دیکھے گا، کب تیری زبان پہ میرا نام آئے گا، آجا آج تو نے مجھے پکارا ہے۔ ایک یہودی نصرانی، ایک بت پرست اپنے بت کو پکار رہے 70 سال تک، کیا کہہ رہے یا سمد یا سمد یا سنم یا سنم، پکار رہے اے بت اے بت اے میرے خدا، 70 سال تک پکار رہا ہے۔ اچانک ایک دن اونگ آ گئی اور اونگ میں بھول کے کہتا ہے یا سمد یا سمد، ادھر اس کے منہ سے نکلا یا سمد، ادھر میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ وہ 70 سال سے پکار رہے، ایک جواب نہیں آیا ہے، ایتے ایک ویری آکھیا یا سمد، تے میرا رب عرشوں تو تلے آگے آکھیا 70 مرتبہ میرے اللہ نے کہا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر میں حاضر۔ اس کے جو آنکھ کھلی، آواز کہاں سے ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس بت سے آواز نہیں آ رہی، آواز دینے والا کوئی اور ہے۔ فرشتے بے قرار ہو گئے، یا اللہ وہ تو بت کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت کو بلا رہا ہے، اس کو تو نیند آ گئی، وہ غلطی سے تیرا نام آ گیا، تو نے اس کو 70 مرتبہ جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں بولو، وہ 70 سال سے بت کو پکار رہا تھا اور ایک مرتبہ اس نے مجھے پکارا، اگر میں ہی جواب نہ دیتا تو بت میں اور مجھ میں کیا فرق ہوتا؟ وہ میرا بندہ ہے، وہ جب پکارے گا مجھے اپنے راہوں میں منتظر پائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو منا لو، عزتیں پا جاؤ گے۔ میں درخواست کرنے آیا ہوں، سارے مجمع سے میری درخواست ہے، میں جھولی پہ لے رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اس دنیا کی محبتوں سے نکل آؤ۔ یہ محبتیں خود جھوٹی، یہ دنیا خود جھوٹی، یہ دنیا خود دھوکے باز دغا باز۔ مر جانے والے پر بھی کبھی ایمان کے سودے کیے جاتے ہیں، جو ہوں مر جانے والے، جو ہوں مٹ جانے والے، ان پر بھی کبھی سودے کیے جاتے ہیں۔ جس دنیا پر موت آ جائے، جس حسن پہ موت آ جائے، جس پیسے پہ زوال آ جائے، جس زمین پہ زوال آ جائے، جس عزت پہ زوال آ جائے، جس تخت پہ زوال آ جائے، بولو اس تخت کو پانے کی دوڑ، اس پیسے کو پانے کی دوڑ، اس عزت کو پانے کی دوڑ، یہ کیا دوڑ ہے جس میں قرار ہی نہیں ہے، ٹھہرنا ہی نہیں ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ بھائیو، چودھری عارف صاحب نمبردار کیا لے کر گئے؟ خالی ہاتھ چلے گئے، سب کو بتا کے چلے گئے کہ یہاں کی عزتیں ان پر موت ہے، یہاں کی زندگی اس پہ موت ہے، یہاں کی ذمہ داری پہ موت ہے، یہاں کے تخت پہ موت ہے، یہاں کے عروج پہ موت ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہاں سب پہ موت ہے، باقی رہنے والا ایک اللہ، ایک اللہ۔ کیوں مرتا نہیں ہے؟ کیوں نہیں مرتا؟ قدیم بلا ابتدا،
ایسا بادشاہ اتنا قدیم کہ ابتدا سے پاک انتہا سے پاک ولم يتخذ صاحبة ولا ولدہ لم یلد ولم یولد اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جو پیدائش سے پاک وہ کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ سب کا خالق خالق کل شیء مالک کل شیء سب کا بنانے والا سب کا مالک اسے کسی نے نہیں بنایا اس کی ابتدا کوئی نہیں اس کی انتہا کوئی نہیں ساری دنیا کے انسان اپنے دماغ کو پیچھے لوٹائیں اور وہاں لے جائیں جہاں کچھ بھی نہ تھا وہاں بھی اللہ ہوگا پھر آگے دوڑائیں سب کے سب اپنے سوچ کے گھوڑے دوڑائیں آگے کی طرف کہ آگے دیکھیں جہاں پہنچو گے وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ وہاں بھی ہوگا یہ کون ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک ذالکم اللہ ربکم الحق الحی القیوم الدائم ایک اللہ لہذا وہ موت سے پاک ہے اس سب کو مارے گا اسے کوئی پوچھے گا نہیں لا یسأل عما یفعل اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا اے کیوں مار دیتا ہی اے کیوں جما دیتا ہی یہ کیوں بنایا یہ کیوں مارا اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا وہم یسألون اور مجھے پوچھا جائے گا آپ کو پوچھا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا آپ سے سوال ہوگا شاید جمیل سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی یہ بات کیوں کی تھی ممبر پہ کیوں بولا تھا آپ سے پوچھا جائے گا ممبر پہ آواز آ رہی تھی اور آپ بیٹھ کے کیوں سن رہے تھے ہم یسألون ہمیں پوچھا جائے گا اور اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا لہذا بھائیو اس دنیا کے دھوکے سے نکل کر ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ ایک اللہ کے سامنے عاجز بن جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے اور وار کرے اور میں بھی عاجز بن جاؤں اور آپ بھی عاجز بن جائیں جس موت کے سامنے بڑے بڑے کج کلہ بڑے بڑے طاقتور لوگ زیر ہو گئے موت جس سے ٹکرائی ہمیشہ فتح کے جھنڈے موت کے ہاتھ میں آئے کوئی اس کے سامنے فاتح نہ بن سکا ایک در تھا جہاں ملک الموت عاجز ہوا اس کے سوا کہیں عاجز نہیں ہوا ایک در حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ملک الموت بے بس ہوا اور کہیں بے بس نہیں ہوا نہ پہلے نہ بعد میں کہیں بے بس نہیں ہوا صرف ایک در وہاں ملک الموت کو رکنا پڑا عاجز بن گیا نہ مجھ سے پوچھے گا نہ آپ سے پوچھے گا پھر ایک وقت آئے گا ابھی دنیا آباد ہے ابھی شہر آباد ہیں ابھی گھر گھروندے موجود ہیں ابھی لوگ کاروبار تجارت اور دفاتر میں موجود ہیں ایک وقت آئے گا دنیا یوں آباد ہوگی سارا جہان ایسے آباد ہوگا ایسے ہی جیسے آج سارے لوگ یہاں کچھ آ گئے کچھ بازاروں میں چلے گئے کچھ عدالت میں گئے کچھ تھانوں میں گئے کچھ ریڑے سجانے لگے کچھ منڈیوں میں چلے گئے کہیں شادی ہوگی کہیں بارات ہوگی کہیں ولیمہ ہوگا کہیں دلہن سجائی جا رہی ہوگی اور کہیں مہندی لگا رہے ہوں گے اور کہیں ذمہ دار ہل چلا رہا ہوگا اور کہیں ذمہ دار بیج ڈال رہا ہوگا اور کہیں کچھ سپرے کر رہا ہوگا جیسے دنیا کی مصروفیات ہیں ایسے ہی سب لوگ مصروف ہوں گے اور شب جمعہ 10 محرم شب جمعہ ڈھلے گی جمعہ کو 10 محرم آئے گا اور لوگ آج کے کام کل پہ ڈالیں گے کہ آج جو ہو گیا یہ یہیں رکے گا باقی کل کریں گے آج زمین کے لیے رجسٹری ہو گئی انتقال کل ہوگا آج انتقال ہو گیا
سائن تحصیلدار کل کرے گا، آج مہندی ہو گئی، کل ڈولی اٹھے گی، آج بارات ہو گئی، کل ولیمہ ہوگا، آج پروگرام ہے، کل یہ ہوگا، پرسوں وہ ہوگا، سارے بکھیڑے آج کے کل پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ صبح کا سورج طلوع ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اور 10 محرم دونوں چیزیں جس دن مل جائیں گی، ایک روایت میں آتا ہے اس دن قیامت آئے گی۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو جائے، سورج چڑھے گا اور 10 محرم ہوگا اور ادھر جمعہ کا دن ہوگا اور لوگ اپنے کام کے لیے نکلیں گے۔ ادھر گھر سے نکلتے ہوئے تاجر کہے گا جلدی کرو، بیوی سے ناشتہ بناؤ، دکان پہ جانا ہے، عدالت والا کہے گا جلدی کرو، عدالت میں جانا ہے، کوئی ماں روٹی بنا رہی، کوئی مکھن نکال رہی، کوئی دہی بنا رہی، اور کوئی دودھ دو رہی، اور کوئی نوالے بنا کر بچے کے منہ میں ڈال رہی، اور کوئی ماں کپڑے استری کر رہی، اپنے بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی، اور کہیں کوئی صاحب بیوی پہ بیگم پہ لڑ رہا ہوگا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، کوئی گاڑی نکال رہا، کوئی گاڑیاں چلا رہا، کہیں بازار کھلے اور ریڑیاں سجی، پھلوں کی سجی، سبزیوں کی سجی، منڈیاں کھل گئیں، جانور بھی مویشی منڈی آ گئے، اور کوئی جانور گھروں میں ان کو چارہ ڈالنے کی محنت شروع ہو گئی۔ ساری دنیا ایسے چلے گی، ایک دم سب کے سب جہاں ہوں گے، اچانک کیا دیکھیں گے؟ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، لوگ دیکھیں گے اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى اِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِن كَانَتْ صَيْحَةً وَاحِدَةً زَجْرَةٌ وَاحِدَةً نَفْقَةٌ وَاحِدَةً، لوگ دیکھیں گے ایک آواز آ رہی، ایک آواز ہلکی سی آ رہی، جیسے ابھی سپیکر سے تھوڑی دیر پہلے ایک چیخ نکلی ہے، اس آواز نے انسانوں کو بے قرار کر دیا، سارے بے قرار ہو جائیں گے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، لوگ محسوس کریں گے کہ یہ آواز کہیں باہر سے نہیں، میری اپنی بغل سے آ رہی ہے، یہ یہاں غور کرے گا اور آواز بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دکاندار کے پاس گاہک پہنچ چکا ہوگا اور کپڑے کے لیے وہ کینچی، کپڑے کی پیمائش کر کے اس کو کینچی ڈال چکا ہوگا، اور ادھر گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہے، وہ کینچی چلا رہا ہے، یہ پیسے نکال کے گن رہا ہے، یہ ماں مکھن نکال رہی، وہ ماں روٹی بنا رہی، وہ عدالت میں جھگڑا ہو رہا، وکیل بحث کر رہا، طالب علم کاپیاں کھول چکے، پینسلیں تھام چکے، ٹیوٹر آ گئے، سٹوڈنٹ آ گئے، سارے نظام ایسے آباد ہوگا۔ تو یہ آواز جو آئے گی تو سب دم بخود ہو جائیں گے، سب کے سب وہ بے قرار ہو جائیں گے، پیسے والے کے پیسے گرے، کینچی والے کی کینچی گری، اور ماں جو چھاتیوں سے بچے کو لگا کے کہہ رہی تھی میرا چاند دودھ پی لے، میرا لال، میرا جگر، میرا سورج، نام تو شاید جمیل اور القاب سے پکار رہی ہے، تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، وہ ماں اپنے بچے کو اٹھا کر یوں گیند کی طرح پھینک دے گی جیسے گیند پھینکا جاتا ہے، اور اپنے لال کو بھول جائے گی، ساری دنیا کے انسان بے قرار ہو جائیں گے، سب بھاگیں گے، دوڑ لگائیں گے، اسی دوڑ میں دیکھیں گے زمین پاگل ہو جائے گی، ہلنا شروع ہو جائے گی، انسان کہے گا آج زمین کو کیا ہو گیا ہے، آج یہ کیوں پاگل ہو رہی ہے؟ دیکھیں گے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجہ وبست الجبال بسہ فکانت ہباء منبثہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہے، یہ قیامت کا زلزلہ ہے، یہ کوئی عام جھٹکا نہیں ہے جو تمہیں کبھی کبھی زمین پہ آ جایا کرتا تھا، نہیں نہیں، یہ قیامت کے جھٹکے ہیں،
آج اذا الشمس كبرت اذا النجوم انكدرت اذا البحار سجرت وانشق القمر اذا النجوم انكدرت اذا النجوم انقدرت اذا البحار سئرت. آج سمندروں میں آگ، آج سورج بے نور، آج ستارے زمین پر، آج ساری کائنات توڑ دی گئی. سب انسان دیکھ رہے ہیں زمین کو ٹوٹتا. انشقت السماء فهي يومئذ واحية. آسمان کو پھٹتا دیکھ کر سب لیرا لیرا ہوتا دیکھ رہے ہیں. انسان جو موجود ہوں گے یہ دنیا کے بدبخت ترین ذلیل لوگ ہوں گے جو قیامت کے منظر کو دیکھیں گے کہ دنیا کے غلیظ ترین لوگ ہوں گے. چونکہ مسلمان پر کبھی قیامت نہیں آئے گی جب تک اس کائنات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے موجود ہیں. یہاں کبھی قیامت نہیں آ سکتی. میرا رب چھوٹی چھوٹی قیامتیں دکھاتا ہے انسان کو. لبنان میں بم دھماکہ ہوا، پورا شہر بیروت کا پورا شہر برباد کر دیا گیا. کافروں نے، ظالموں نے مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کو اڑا دیا ہے. یہ چھوٹی قیامت ہے. اعمال ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. اللہ معافی کے لیے، معاف کرنے کے لیے ایسے ہی مروا رہا ہے. شہادت کے پیالے جھم پلا رہا ہے کہ تم اس طرح تو تمہارے اعمال بگڑ گئے پر تمہیں معاف کرنا ہے. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اللہ معاف کرنے کے لیے روز بہانے بناتا ہے. یاؤ پڑھو حالات، دیکھو آج کی خبریں کس طرح لبنان کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے. کتنے بچے معذور ہو گئے اور ماں سے محروم ہو گئے. بھائیو میں جب یہ خبریں دیکھتا ہوں میرا دل پھٹتا ہے کہ ہائے ہائے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اگر تم فتح چاہتے ہو، ان تنتہوا فہو خیر لکم. ارے کافرو، ارے یہودو، تم یہودیو، تم مسلمانوں پہ فتح چاہتے ہو، اگر تم لوٹاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے، فہو خیر لکم. اور اگر تم نہیں رکتے، ان تعد نعد. اور اگر تم باز نہ آئے، تم لوٹ کے آئے توپیں لے کر، کلاشنیں لے کر، لانچر لے کر، بندوقیں لے کر، پھر تفنگ لے کر، ایٹمی ہائیڈروجن بم لے کر، ان تعودوا نعود. اور اگر تم لوٹ کر آئے تو نعود، پھر میں بھی لوٹ کر آؤں گا. ہاں ہاں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ارے کافرو، تم بڑھتے چلے جاؤ، تم بڑھتے چلے جاؤ اور تم یوں دیکھتے ہو جیسے اللہ ہے کوئی نہیں. تم یوں مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. اگر تم باز نہ آئے، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہو گئی تو تم دیکھو گے مسلمانوں کا رب لوٹ کے آئے گا. میں تو اللہ کو پکار رہا ہوں یا اللہ کب تک یہ کربلائیں آئیں گی؟ کب تک ہم یہ کربلائیں دیکھتے رہیں گے کہ مسلمانوں کو بم میں اڑا دیا جاتا ہے، ان کے شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، آخری مٹ جاتا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ 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 ایمان والوں کے لیے راستے کھول دے گا. اب دور نہیں ہے، وہ دن قریب ہیں. اسرائیل والے، امریکہ والے اور یہود و نصارہ پوری دنیا کے آج وہ اپنی طاقتوں پہ فخر کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو یوں سمجھ رہے ہیں جیسے ان کا رب کوئی نہیں. نہیں نہیں، ہمارا اللہ ہے. ہمیں جب درد ملتا ہے ہم اللہ کو پکارتے ہیں. وہ جہان کا سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آپ جولی پھیلا کے فرما رہے ہیں، یا اللہ اگر آج یہ 313 مسلمان نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. آج ان کی حفاظت فرما. اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، جماعتیں اتار دے فرشتوں کی. بھائیو اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ کے فرشتے وہی ہیں. مسلمان بدل گیا ہے، میں خود بدل گیا ہوں. میں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، میں نے اللہ سے مانگنا سیکھا ہی نہیں. جس دھرتی پہ مسلمان
ادھر بیٹیاں فلسطین میں آنچل کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتی ہیں، میرا دوپٹہ نہ اڑے، میرا دوپٹہ نہ اترے، قربان ہو جاتی ہیں، معصوم بچوں کو ذبح کروا دیتی ہیں۔ اور ادھر یہ مسلمان بیٹیاں پاؤں میں گھنگرو پہن کر لباس اتار کے ناچتی ہیں، ادھر وہ عزت کے لیے اپنے نسلوں کو اور اولادوں کو ذبح کرا دیتے ہیں، اور ادھر یہ عزت بیچنے کے لیے چند ٹکوں پر اپنی عزتوں کے قیمت اور مول لگاتے ہیں۔ ادھر نوجوان اپنی ماؤں کے پردے کے لیے، بہنوں کی چادر کے لیے اپنی ذات کو لٹوا دیتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں۔ بیٹیاں ہونا ان کا مقصد ہے، اور ادھر میرے دیش کا مسلمان نوجوان وہ خود اوروں کی بیٹیوں کی چادریں اتارتا پھر رہا ہے۔ یہ اتنا وحشی ہو گیا کہ اسے بیٹی کی عزت کا پتہ نہ چلا، یہ اتنا درندہ بنا، اسے ماں کا تقدس بھول گیا، بیٹی کی عزت بھول گئی، بہن کا مقام بھول گیا۔ ادھر وہ اپنا سب کچھ لگا کر اپنے عزتوں کو بچائیں، ادھر یہ پیسے لگا کر عزتوں کو بیچے، ادھر یہ بیٹیوں کو خریدے پیسے کے دھن دولت کے نشے میں، اور اپنے آپ کو فخر محسوس کرے۔ بولو ہائے ہائے، یہ ٹکے لگا کر پیسہ خرچ کر کے عزتوں کو برباد کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں میں چودھری صاحب ہاں، میں شیخ صاحب ہاں، میں ملک صاحب ہاں، اور جس کی عزت لٹی ہے وہ رنڈی بن گئی، وہ کوٹھے کی ناچنے والی اور کنجری بن گئی، اور یہ ویسے شیخ صاحب رہ گیا، یہ ویسے میاں جی رہ گیا، یہ ویسے اپنے عہدے پہ رہ گیا۔ بھائیو کچھ تو خیال کرو، کچھ تو اپنے حال پہ رحم کرو، لوٹاؤ اپنے اندر کا انسان بیدار کر لو۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جس دل میں مسلمان بیٹی کی عزت کا درد نہیں ہے، میں اس انسان کو انسان نہیں کہہ سکتا۔ جس دل میں مسلمان کے لیے بے قراری نہیں ہے، میں اس کو انسان نہیں کہہ سکتا۔ بل ہم اضل، میں کیا کہوں، میرا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے زیادہ ذلیل کون؟ جو عزتوں کو لوٹتا ہے، جس نے ماں کو ستایا، جس نے باپ کو ستایا، جسے پکار ملی حی علی الصلاح، نماز پہ آجا، یہ نماز کو نہ گیا، جسے روکا گیا سود پہ تجارت نہ کر، اس نے سود پہ تجارت کی، جس نے گالی گلوچ کی، جس نے زنا کے اڈے چلائے، جس نے اوروں کی بیٹیوں کے مول لگائے، جس نے قتل و غارت کے بازار گرم کر دیے، جو ظلم ہے ظلم کرتا چلا آیا، اور اس کو کبھی انسان نہیں کہہ سکتا ہو، چونکہ وہ درندہ ہے، وہ جانور ہے، انسان نہیں، وہ خونخوار چیتا ہے، بھیڑیا ہے، انسان نہیں۔ انسان کا تحفظ کرتا ہے، انسان کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ بھائیو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اپنے اندر کا انسان جگا لو، اندر کا انسان بے قرار کر لو۔ ظاہر والا جسم یہ کسی کھاتے کا نہیں رہا، لاؤ اس کو تابعداری میں، جھکاؤ اس کو اللہ کے سامنے، مٹاؤ اس کو اللہ کے لیے، اور اپنے آپ کو پاکیزہ انسان بناؤ۔ اگر کافر ہو تم نہیں رکتے تو میرا رب کہہ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر میں اپنے نیک مومنین کا لفظ استعمال ہے، سن دے بھائی ہو، ساڑھے ورگے واسطے نہیں، بدر والے کون؟ جن کو نبی نے ایک بات کی لبیک، کون؟ جن کے لیے قرآن کی آیت اترتی تھی وہ بے قرار ہو کے عمل کرتے تھے، یہاں پورا قرآن پڑھ کے عمل نہیں ہو رہا۔ مومنین کے لیے میرے رب نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، میں تو مومنین کا ساتھی ہوں۔ ساڑھے پلے ہے کچھ کوئی نہ، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، شہادت کی موت دے کر ہمیں جنت میں بھیج رہا ہے۔ مقدس زمین ہے، حسن بصری کی زمین، ربیع بصری کی زمین، سری سقطی کی زمین، ابو حنیفہ کی زمین، امام محمد کی زمین، مقدس زمینیں، ان زمینوں پہ ظلم ہوا،
اب بھی عرب کی زمین کتنے مقدس ہے، کتنی کربلائیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو کل سے رو رہا ہوں کہ اللہ ان ظالموں کو تو کب پکڑے، انہوں نے ہمارے کلیجے چیر کے رکھ دیے، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ اے زمین و آسمان کے بادشاہ لوٹا، آجا ہماری مدد کو آجا، اگرچہ ہم بڑے گندے ہیں، بڑے مجرم ہیں، پر لا الہ الا اللہ اس دل میں موجود ہے۔ تو کل سے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ تو مدد فرما، اساڑے پلے کاکھی کوئی نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہمارے حکمران نہ ہماری عوام، ہم سب نادان نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے، یا اللہ تو ہی کرم کر دے۔ ہیں تو تیرے نبی کی امت، کتنے ظلم ہوتے ہیں، جاؤ تمہارے کشمیر میں سے بھارت نے کتنے ظلم کیے، کتنے بے قرار ہوئے۔ مسلمان کی بستی اللہ کو چھوڑ دینے میں ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ دینے میں ہے۔ بھائیو اللہ کے راستے میں نکل کر زندگیوں کا رخ بدلو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا راستہ وہی ہے، ہم نے جانا وہی ہے۔ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہر گناہ سے توبہ کرو، ہر ظلم سے توبہ کرو، اپنے آپ کو محمدی بناؤ، محمدی بناؤ، ورنہ یہ کربلائیں روزانہ ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ ان کربلاؤں کو ابھی کسی اور ملک میں ہو رہی ہے، لبنان، فلسطین اور ادھر شام، یمن میں، پھر یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کربلائیں میرے دیش میں بھی آ جائیں۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اور ابھی تمہارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ساری دنیا کا کفر ملک پاکستان سے ڈرتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، چونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ سب کے سب، اور یہ دنیا کے سپر پاور کوئی بننے والے ہو، میرے نزدیک سپر پاور اللہ ہے، اور اگر کوئی کہے امریکہ ہے تو اس کی جرت نہیں ہے میرے دیش کو دیکھ سکے میری آنکھ سے۔ لیکن میرے بھائیو، اگر مسلمان، میرے دیش کی عوام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اگر یہ ظلم سے توبہ نہیں کریں گے، تو پھر ایسے مجرموں کے لیے اللہ ساتھی نہیں ہے، اللہ مسلمانوں کا ساتھی ہے، اللہ مومنین کا ساتھی ہے۔ میں سب سے درخواست کر رہا ہوں، آج دلوں کو بیدار کرو، پکے سچے مسلمان بن جاؤ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک افضل اکمل سنتوں کو اپنے شعبوں میں زندہ کرو۔ کوئی ایسی سنت نہ ہو جو ہم چھوڑ دیں، ہر سنت کو زندہ کرو۔ جو میرا آپ کا شفیق رسول امت کرتا چلا گیا، جس کے سامنے جسے پیش کر دی گئی کربلا، اور اس نے اپنے اولاد کے لیے قبول کر لی، یہ وہ نبی ہے جو یوں جھولی پھیلا کے کہتا، یا اللہ یہ کربلا کسی اور پہ ڈال دے تو اللہ اس کربلا کو ٹال دیتا، لیکن نہیں، میرے نبی نے امت کو سبق دینے کے لیے سب سے بڑی کربلا، نبیوں کے بعد سب سے مقدس خون میدان کربلا میں اللہ کے دین کے لیے بہ گیا۔ میرے رسول نے پہلے دیکھا، نانا ہیں، پہلے دیکھ لیا۔ آپ گھر میں تشریف لائے، ام سلمہ آٹا گوندھ رہی تھی، فرمایا ام سلمہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، اور اندر کسی کو نہ آنے دینا، وہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ آپ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اندر چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آ گئے، کھیلتے کھیلتے بچے تھے لیکن طاقتور تھے، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھولا، اندر گئے۔ میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اور آپ روئے، آپ کے رونے کی آواز باہر چلی گئی۔ ام سلمہ بھاگ کے آ گئی، یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ام سلمہ ابھی جو فرشتہ آیا ہے وہ مجھے بتا کے گیا ہے
کہ تیرے اس بیٹے کو تیری امت کے لوگ ذبح کر دیں گے۔ پہلے سے پتہ تھا۔ میرا نبی کہتا یا اللہ اے کربلا کہیں عورتیں سڑتے، حقیقت ہے میری بیٹی فاطمہ دی اولاد ہے، اتنی تو نسل چلنی، بیٹیوں سے نسل چلنی۔ یا اللہ یہ کربلا کسی اور پہ گرا، میری اولاد پہ نہ گرا۔ اگر میرا نبی یہ دعا کر دیتا تو کیا اللہ دعا کو رد کر دیتا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ دیکھ کے فرمایا ہاں میں اس پہ بھی راضی ہوں، کوئی بات نہیں، آل رسول لگ جائے اور دین مخدوم پر پہنچ جائے، دین پوری دنیا میں پہنچ جائے، کوئی بات نہیں۔ آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اس کے باوجود تمہیں تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو میں نے تو اپنی اولاد ذبح کروا دی، تم اپنی خواہش قربان نہیں کر سکتے۔ ساڑھے دے تک کوئی نہیں، کوئی تلوارہ نہیں کھلوتا کہ پوتر ذبح کرا دی ہو، اولادہ ذبح کرا دی، نہیں نہیں نہیں۔ ہمیں تو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑی سی خواہش قربان کر دو، جی چاہ رہا ہے ظلم کرنے کو نہ کر، جی چاہ رہا ہے نبی کی سنت چھوڑ دوں اس کی نہ مان، دل کر رہے ہیں کہ زنا کروں نہ مان، دل چاہ رہا ہے ناپتل کی کمی کر لوں نہ مان، دل چاہ رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی کروں نہ مان۔ ہمیں تو قربانی صرف خواہش کی دینی ہے اور تو کچھ نہیں، اور ہمارے لیے کوئی بڑی قربانی نہیں۔ اس کے باوجود مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں۔ بھائیو ہوش میں آؤ، جو تمہارے لیے اولادیں ذبح کروا گیا، اپنے بچوں کو نیزے پہ چڑھا گیا، تم اسی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو۔ جنہوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے ادا کرنے، یہی رسم ہم خود بازار میں آئے۔ میرے بھائیو حضرت حسین نے اپنے آپ کو نیزے کے لیے پیش کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، آل حسین بھی لگ جائے، آل محمد بھی لگ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، پر اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت حسین نے معصوم عبداللہ کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ بات کو مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عبداللہ کو عصر کے قریب اپنے گھٹنے پہ بٹھا کے 2 سال کا بچے ہے، اسے پیار کر رہے تھے، اپنے بچوں کو محبت سے دیکھ رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ آج ابا سے آخری ملاقات ہے۔ باپ کو پتہ تھا کہ پہلے اولادیں ذبح ہو چکی ہیں، محمد گیا، اون گیا، علی اصغر گیا، علی اکبر گیا، عبیداللہ بن مسلم گیا، عبداللہ بن عقیل گیا، عقیل بن مسلم گیا، ابو بکر بن حسین گیا، عمر بن حسن گیا، عمر بن حسین گیا، سارے اللہ کے دین کے لیے ذبح ہو رہے ہیں، سب سامنے کربلا ہے۔ آخری ملاقات اپنے بچے سے محبت میں حضرت حسین بیٹھے ہوئے اسے الوداعی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور خود بے قرار تھے کہ میں جانے والا ہوں، انہیں نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ ابن الموقب لین کھڑا تھا سامنے تیر لے کر، اس نے کمان میں ڈالا ہوا تھا، اب حضرت عبداللہ کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اس نے تیر چھوڑا، وہ تیر کا نشانہ خطا نہ ہوا، نہ حضرت حسین کو لگا، نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا، وہ اس 2 سال کے بچے کی گردن سے پار ہو گیا۔ 2 سال، ارے کافر کا بچہ بھی پیارا لگتا ہے، یہ تو آل رسول ہے، آل رسول ہی نہیں، جگر رسول ہے، لال رسول ہے، اللہ کے دین کے لیے معصوم ذبح ہو گئے، خون کا فوارہ چھوٹا، حضرت حسین نے ہاتھوں میں خون لیا اور اوپر اچھال کے کہا یا اللہ تو اس پہ راضی ہے تو حسین تیری رضا پہ راضی ہے، کوئی بات ساری نسل ذبح ہو جائے پر میرے اللہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ او میرے بھائیو، او مسلمانوں، ارے بھائیو
کیا کرتے ہو؟ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اپنے نبی کی قربانیاں دیکھو۔ ارے حسین کی قربانی مان لو، میری نہیں، حسین دی تو مان لو۔ ارے اس کی زندگی کو لے لو، حسین کی سنتوں کو زندہ کرو، رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سنتوں کو لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ کرو ہر شعبے میں۔ آپ کے لیے ملک الموت آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ رک گیا تھا، ایک در تھا، رکا، اجازت ملی، اندر گیا، اندر جا کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے کہ میں نے کسی کو سلام کیا ہے، اور آج پہلا موقع ہے کہ مجھے اجازت لینے کی ضرورت پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ملاقات کا شوق چاہتا۔ کہا اچھا، اگر میں کہوں میری جان نکال تو نکال لے۔ کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبرائیل سے جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ سن دے پہ ہو، جو تمہیں موت پہ نہیں بھولا، تم اس کی سنتوں کے جنازے نکال کے آ گئے ہو، کیوں داڑیاں مڈوا کے آئے بیٹھے ہو؟ تم نے قبر میں نہیں جانا ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی کا سامنا نہیں، بوڑھے ہو گئے، سفید دانت منہ میں ہیں، ابھی بھی داڑیاں مڈوا چکے۔ میں تمہارے لیے کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، منبر پہ بیٹھ، میرے دل میں تمہارے لیے بے قراری ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرو۔ گناہ کبیرہ، قتل کرنا، زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے توبہ کرو، چہرے کو محمدی بناؤ، سر پہ ٹوپی کرو، اور آپس میں محبت سے چلو، کسی سے زیادتی نہ کرو، مل کے چلو۔ جبرائیل گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ آدھے کلیا نہیں مچھڑے گا۔ اچھو آپ خوش ہو گئے؟ الان قرۃ عینی اللہم رفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ اپنے پاس بلا۔ ملک الموت سے فرمایا اپنا کام شروع کر، اس نے روح نکالنی شروع کی۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت الصلاة الصلاة الصلاة، مخدوم پور والو، کبیر والا، خانے وال، عبدالحکیم والو، نماز نہ چھوڑنا۔ پڑھو گے 5 نمازیں بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ تو فرماؤ، 5 نمازیں پڑھو، ہر گناہ سے توبہ کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، نوکروں کے ساتھ، متاتوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تم سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو میرے نبی نے فرمایا معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ جب تم سے زیادتی ہو جائے فوراً معافی مانگ لو، اور جب کوئی معافی مانگنے والا آ جائے تو پھر نخرہ نہ دکھاؤ کہ میں وڈا مار، میں وڈا خان صاحب، نہیں، جب کوئی معافی مانگے فوراً معاف کرو، ادھر تم معاف کرو گے ادھر جنت کے تم مالک بن جاؤ گے۔ جس نے معافی مانگ لی یا معاف کر دیا اس کی عزت کم ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن آ کے مجھ سے اپنی عزت لے لینا۔ تو کوئی آپس میں ہو جاتی ہے، معافی کا دروازہ کھلا کرو، اپنے سینوں کو وسعت دو، سینے کے دروازوں کو بڑا دروازہ بناؤ۔ ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں نا ذمہ دار نواب، وہ اپنے بڑے دروازے لگانے کے شوقین ہوتے ہیں، وڈا گیٹ ہوئے، وڈا بوہا ہوئے، سردارانہ دروازہ کسائی سام چنگا لگتا ہے۔ جتنے بڑے دروازے بناتے ہو، گھر بناتے ہو، اتنے بڑے دل بھی بنا لو، اتنے کھلے دل بھی کر لو، محبتیں عام ہو جائیں گی۔ روزانہ خبروں میں دیکھتے ہیں کسی ذمہ دار نے راہ پہ ظلم کیا ہوتا ہے، کوئی عزت لوٹ دیتا ہے، کوئی ذکر، کیا کرتے ہو؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اپنا وطیرہ بنا لو اور سنتوں کو زندہ کرو۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔